ناظرین، عبد المومن میمن صاحب کا ایک اور حوالہ بھی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے احباب نے نظریات پر کام کرنے والے دوستوں نے انہیں بہت اہم ذمہ داریاں تفویض کی ہیں۔ بہت بڑا نام حریت پسندی کے حوالے سے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی تنظیم سندھ ساگر کے آپ صدر منتخب ہوئے ہیں۔ سندھ ساگر کے حوالے سے آپ کا اور آپ کی ٹیم کا کیا پروگرام ہے، کیا میسج ہے؟ گاہا صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم نے باتیں کی عذروِ قرآن، عذروِ سماج، عذروِ تاریخ، عذروِ مقامی سطح اور عذروِ بین الاقوامی سطح، یہی چیزیں ہیں جو ہم گفتگو کا آغاز ہوا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سیاست سماج کا روحانی عنصر ہے جس کے بغیر جو ہے یہ سماج جسم محض رہ جائے گا، روح اس میں نہیں ہوگی۔ تو امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے منشور پیش کیا تھا جب آپ جلاوطنی سے واپس تشریف لائے تھے۔ اس منشور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جمنا نربدا سندھ ساگر پارٹی کے نام سے پارٹی بنائی تھی۔ جمنا، نربدا، سندھ یہ 3 دریا ہیں جو بر صغیر کی تمام خطے کو احاطہ کرتے ہیں۔ تو پارٹیشن ہو گئی۔ حضرت سندھی کے زمانے میں یہ تنظیم فعال نہیں ہو سکی تھی۔ پارٹیشن کے بعد ایک مرحلہ آیا تھا جس میں کچھ مذہبی جماعتیں تھیں، ان کا قومی ذہنیت رکھنے والے مذہبی لوگوں سے اختلافات سامنے آ گئے۔ تو جمنا نربدا کو کاٹ کے سندھ ساگر پارٹی کو متحرک کیا گیا ان دوستوں کی طرف سے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، عروج و زوال آتے رہتے ہیں، سردی اور گرمی، دن اور رات آتے رہتے ہیں۔ پارٹی کا جو وین تھا وہ تو موجود تھا، لیکن جب سورج کے نیچے بادل آ جاتے ہیں تو روشنی دھیمی ہو جاتی ہے اور ماحول تھوڑا سا متاثر ہو جاتا ہے۔ بہرحال جب بادل ہٹ جاتے ہیں تو ہمارے دوستوں نے کوشش کی کہ یہ بادل ہٹ جائیں اور سندھ ساگر پارٹی کو دوبارہ مؤثر انداز میں سماج میں متحرک کرنا چاہیے۔ اس پارٹی کا پہلا اور آخری مقصد یہ ہے کہ قومی آزادی لیکن قومی سطح پر، کیونکہ قومیت سے بین الاقوامیت کا سفر ہوتا ہے، اور قوم بنتی ہے خطے سے، قوم بنتی ہے زبان سے، قوم بنتی ہے اپنی تاریخ سے، قوم بنتی ہے اپنی ثقافتی تہذیب اور شائستگی کے پس منظر سے۔ اور اس خطے کے اپنے لوازمات ہوتے ہیں، وہاں رزق کے ریسورسز ہوتے ہیں، وہاں کے جغرافیکل حدود ہوتے ہیں جس کو ہم حدود اربع کہتے ہیں۔ اس حدود اربع میں آنے والی تمام چیزوں پر سب سے پہلے اسی قوم کا حق ہوتا ہے، اور اس قوم کی زبان کو چھیڑنے والے کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اس قوم کے کلچر اور تاریخ کو تنزیہ انداز میں متعارف کرنے والے سے عداوت پیدا ہونا ایک فطری عمل ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بر صغیر کے جتنے بھی خطے ہیں، جتنی بھی اقوام ہیں، مثال کے طور پر ہم ریاست پاکستان کا حصہ ہیں۔ ریاست پاکستان میں ایک قوم نہیں بستی، یہ بنائی گئی ایک زبردست قوم ہے جو قوم بنائی نہیں جاتی۔ اس کے پیچھے ہزاروں برس کار فرما ہوتے ہیں، جس کے بعد ہزارہ برس کے سفر کے بعد جا کے قوم بنتی ہے، اور اس کی زبان تخلیق ہوتی ہے اور ان کا کلچر کریٹ ہوتا ہے۔ تو اس کی زبان کو، اس کے کلچر کو مسخ کر کے آپ کہیں کہ یہ آپ کی قومی زبان ہے، آپ کہیں کہ آپ کی شناخت جو ہے سرائے کی نہیں ہے، مجھے کہا جائے کہ میری شناخت سندھی نہیں ہے، تو مجھ سے 7000 برس چھینے جا رہے ہیں۔ ایک 72 سالہ بہت بڑا اہم نکتہ بیان فرما رہے ہیں آپ۔ 72 سالہ ڈرامے بازی کی عوض ہم 7000 برس کی تاریخ سے کیسے دستبردار ہو سکتے ہیں؟ آپ سرائے کیے، ہم آپ کو خود سے الگ نہیں سمجھتے۔ سندھ کا مطلب ہے انڈس سویلائزیشن۔ یہ لداخ سے شروع ہوتا ہے، کیچ مکران سے ہوتے ہوئے ساحل سندھ تک کہا جاتا ہے، جس کو آج کل عربی سمندر کہا جاتا ہے۔ بھائی عرب سے ہمارا کیا، ہمارا سندھ عرب سے بہت قدیم ہے۔ یہ ساحل سندھ ہے، یہ سندھی سمندر ہے، عربی سمندر نہیں ہے۔
تو مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو جب مفلوج کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو علامہ اقبال ہی نے فرمایا تھا کہ پری رو تاب مستوری ندانن جو در بندن ز روزن سر برارن. جو حسین چہرے ہوتے ہیں آپ ان کو کمروں میں بند کر دیں گے کہ لوگ ان کا جلوہ نہ دیکھ پائیں تو وہ روزن سے بھی اپنا دیدار کروا دیتے ہیں. تو اس لیے جتنے بھی بیدار نظر ہوں گے، اور یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ پیدا ہوتے رہیں گے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. آپ جسم کو مار سکتے ہیں، سوچ کو نہیں مار سکتے. آپ ذہن کو مار سکتے ہیں، ذہنیت کو نہیں آپ مٹا سکتے. تو ان چیزوں کو، مثال کے طور پر ہمارا ایک پنجابی خطہ ہے، اس پر پنجابیوں کا حق ہے. سرائکستان ہے، اس پر سب سے پہلے سرائکیوں کا حق ہے. سرمایہ داروں کا اور زمینداروں کا، جاگیرداروں کا، نوابوں کا حق نہیں ہے. محنت کشوں کا حق ہے. ہمارا سندھ ہے، اس پر ہمارا حق ہے. فضائی حدود ہوں، ہمارا حق ہے. روزگار کے جتنے مواقع ہوں، سب سے پہلے ہمارا حق ہے. یہ کیا بات ہے کہ ہم مسلم ہیں اور اخوت کا ہے اور مواخات کا سلسلہ ہے، اس لیے جو ہے وہ بھائی چارہ ہے. ہم پنڈی سے بندے بھیجیں گے، وہ آپ کی امامت کریں گے. ہم لدھیانہ سے آئے ہوئے بندوں کو بیٹھیں گے، وہ فتویٰ کا دھندا چلائیں گے. ہم دہلی سے آئے ہوئے لوگوں کو ادارے بنا کے دیں گے، وہ جو ہے وہ دارالعلوم بن جائیں گے اور وہیں سے دینی علوم کا فروغ ہوگا. بھائی خطے کا جو مقامی بندہ ہے، جس کا آپ پانی پی رہے ہیں، جس کی آپ سرزمین استعمال کر رہے ہیں، ان کو پسپا کر رہے ہیں، آپ دیو کامت عمارتیں بنا رہے ہیں، اور وہ بیچارے ایک چھنے میں رہنے کے قابل نہیں ہیں. یہ دوئی جو اسلام کے نام پر ہے، اسلام تو یہ فرماتا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اسلام کا اولین تقاضا یہ ہے کہ آپ کے تمام شرور سے ہر انسان محفوظ رہے، مسلمان بطور خاص محفوظ رہے. ہم تو آپ کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہیں. آپ نے بندوق اٹھائی ہے تاکہ آپ سرحد پر حملہ کرنے والے سے نمٹے. وہ سرحد پر اٹھانے کی بجائے آپ اپنے بندوں پر کیوں اٹھا رہے ہیں بندوق؟ یہ مواخات کیا مواخات ہے؟ یہ تو ڈرامے بازی ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ تو مکر ہے. تو یہ بھی اپنا مکر کرتے ہیں، اللہ بھی اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے. اللہ کی منصوبہ بندی غالب آ کر رہتی ہے. یہ حقیقت کہ ہزاروں برس تک قومیں غلام رہی ہیں، لیکن ایک چنگاری باقی رہتی ہے جو لاوے کی صورت میں بالآخر پھٹ ہی جاتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس چنگاری کو لاوا بنائیں اور ایسا پھاڑیں کہ ہر قوم کو اپنا قومی حق میسر ہو، ہر قوم کو اپنی قومی آزادی میسر ہو، اور ریاست کے جتنے بھی خد و خال ہیں ان کو استوار کر کے ہم نظام عدل پر لائیں، جس میں طبقاتی نظام نہ ہو، جس میں سیاست صرف سرمایہ کاری کے لیے نہ ہو، جس میں سیاست صرف دندے بازی کے لیے نہ ہو، جس میں دلال صفت اور درباری لوگ پیدا نہ ہوں، بلکہ کریٹرز پیدا ہوں جو حضرت فاروق اعظم کے پیروکار ہوں، جو مولا علی کے پیروکار ہوں، جو سیدنا حضرت عثمان اور حضرت ابوبکر کے روحانیت کے وارث ہوں. ناظرین، آپ نے سنا عبد المومن میمن صاحب کو کہ قوموں کو ہزاروں سال تک غلام بھی بنایا جا سکتا ہے، دبا کر بھی رکھا جا سکتا ہے، کمزور بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا. ایک معمولی چنگاری بھی باقی ہوتی ہے، ایک نہ ایک دن وہ بھڑک اٹھتی ہے اور لوگ آزادی کے لیے ایک نئے سفر کا، ایک جد و جہد کا آغاز کر دیتے ہیں. جس طرح میرے خطہ سرائکستان کے لوگوں نے صوبہ سرائکستان کے لیے ایک تحریک شروع کی ہوئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ وطن عزیز پاکستان کے صوبوں کو متوازن ہونا چاہیے. غیر متوازن صوبے معاشی، سماجی اور سیاسی طور پر بڑے مسائل کا باعث بنے ہوئے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ گانگا صاحب، جب میں جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں وہ ہمارے اکابرین حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی سیادت میں کام کرتے تھے، اور ان کا جو ویژن تھا کہ جو بر صغیر پر انگریز سامراج بن کے قابض ہوا ہے، تو انگریز کو نکالنے کے لیے انہوں نے جتنی تدبیریں چلائی، جتنی حکمت عملی چلائی، وہ بظاہر ناکام ہوتی گئی. تو آخری حربہ یہ تھا کہ حضرت شیخ الہند نے مولانا عبید اللہ سندھی کو بھیجا کہ آپ کابل جائیں
اور وہاں سے بیٹھ کر جو ہے جتنے بھی برٹش امپائر کی مخالف قوتیں ہیں ان قوتوں کو آپس میں جو ہے برٹش امپائر سے آپ آپس میں لڑائیں تاکہ برٹش امپائر پر دباؤ ہو اور اس کی جو نفری بر صغیر میں پھیلی ہوئی ہے وہ اپنی نفری یہاں سے نکالنے پر مجبور ہو جائیں۔ پھر جرمن کو اعتماد میں لیا امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے، جرمنوں نے انگریزوں کا محاصرہ تنگ کیا اور ان کو جو ہے اتنا الجھا دیا کہ وہ مجبور ہو گئے نفری جو ہے اپنی بکنگم کی طرف بھیجتے گئے، اور یہاں جب وہ کمزور ہوتے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اب ہم پر جو حملہ ہوگا اس سے ہم نہیں نمٹ سکیں گے، تو انہوں نے یہ خطہ چھوڑنے کا جب ارادہ کیا تو انہوں نے ایک اور شرارت کا جال پھیلایا۔ وہ شرارت یہ تھی کہ کانگریس کو بانٹ کے مسلم لیگ کے نام سے اور جمعیت علماء ہند کو توڑ کے جمعیت علماء اسلام بنا کے انہوں نے ایک ایسی ذہنیت کو متحرک کیا جو کہ غیر فطری خطوط پر تقسیم کی لکیر کھینچنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ یہ ہو چکا، اور اس کے ہونے کے بعد جو ایک بر صغیر دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، ایک کو ہم مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان بولنے لگے، اور ایک جو ہے وہ اپنا ہندوستان ہو گیا۔ انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا کسی سرمایہ دار سے یا کسی عالمی سامراج کے کسی اعلی کار سے، تو وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ لیکن ہمارا پہلا دن ہی قرضے سے شروع ہوا تھا، اور ہمارے پاس منشور نہیں تھا، ہمارے پاس گورنر جنرل اپنا نہیں تھا، اور ہمارے قائدین ہمارے نہیں تھے، وہ وہی برٹش امپائر کے تھے۔ تو وہ بڑے شاطر قسم کے زیرک تھے۔ ایک زیرک ہوتے ہیں فہمیدہ جو کہ مثبت سوچتے ہیں، ایک ذہین لوگ ہوتے ہیں جو کہ شاطر ہوتے ہیں، منفی سوچتے ہیں۔ جب تقسیم ہو گئی اور ہم اس خطے میں آ گئے، اور اس خطے کا جو ڈگر چلتا رہا وہ غیروں کے ہاتھوں چلتا رہا۔ پہلے دن سے ہم قرضے پر چلنے لگے، اور وہ قرضہ جو ہے وہ ایک اینٹ تھا، اب وہ بر صغیر کے تمام پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری ہو گیا ہے۔ تو اس خطے کو منقسم کرنے کے لیے تقسیم در تقسیم کا فارمولہ آ گیا۔ تقسیم در تقسیم کے فارمولے کا نقصان یہ ہوا کہ ہماری قومی شناخت چلی گئی، ہماری معیشت اپنے پاؤں پر نہیں کھڑی ہو سکی، ہماری زبان جتنی بھی زبانیں ہیں وہ محفوظ نہ رہ سکی، جتنی اقوام ہیں ان کا جو کلچر ہے، تہذیب ہے، وہ بھی محفوظ نہیں رہ سکا۔ جزوی طور پر گھروں میں تو ہے، پھلتا پھولتا ہے، لیکن سماج میں اجتماعی طور پر نظر نہیں آ رہا۔ برگر ٹائپ کا ایک ولگر اور کلچر انٹروڈیوس ہو گیا ہے، جس میں ہمارے نوجوان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس کو داڑھی کیسی رکھنی چاہیے، بالوں کی کٹائی کیسی کرنی چاہیے، لباس کیسا پہننا چاہیے، کوئی مطلب ایک یکسوئیت ہمارے ذہن میں، ہمارے سماج میں اجتماعی طور پر نہیں رہی۔ تو سب سے بھیانک اس کا جو ہمیں نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ ہمیں بجائے مودت و رحمت کے جبر اور استحصال کا سلسلہ چلانا پڑا۔ ہم نے بندوق اٹھائی اور بندوق کے زور پر ہم نے آپ کو کہا کہ آپ سرائے کی نہیں ہیں، آپ پاکستانی ہیں۔ مجھ پر بندوق تانی گئی کہ آپ سندھی نہیں ہیں، آپ پاکستانی ہیں۔ یہاں تک کہ 1 یونٹ کے اصطلاح میں پورے خطۂ پاکستان، ارض پاک جتنا بھی ہے، اس کو ایک 1 یونٹ قرار دیا گیا کہ یہاں کوئی صوبہ نہیں ہے، یہاں کوئی قوم نہیں ہے، یہاں کوئی تاریخ نہیں ہے۔ ہم نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کرتے ہیں، اور ان نئے زمانے اور نئے صبح و شام میں کیا ہوا کہ آپ کے جتنے بھی زرخیز خطے تھے ان خطوں میں اجنبی لوگوں کو آ کے ملکیتیں دلوائی گئیں، اجنبی لوگوں کو زمینیں دی گئیں، اجنبی لوگوں کو مواقع دیے گئے کہ آپ یہاں آ کر وہ بیوروکریٹس بن جائیں، اور انہوں نے اس طرح ہمارے اقوام کے منفرد اور متنوع زبانوں اور کلچر کو گھما کے ایک کھچڑی ٹائپ ایک ایسا وہ بنا دیا جو صرف بیماری کھا سکتا ہے، اصل حقداروں کو محروم کیا گیا۔ بالکل یہی ہے، نہ صرف محروم کیا گیا بلکہ ان کو مقید کر دیا گیا تاکہ یہ قید بامشقت میں رہیں اور اسی جد و جہد میں لگے رہیں، اور وسائل بھی ان کے پاس نہ ہوں کہ اپنی زبان کے دن پر، اپنی تہذیب کے دن پر کوئی شایع نشان پروگرام کر سکے۔ اس لیے اس کے باوجود بھی ہم باز تو نہیں آتے، سڑکوں پر بھی جا کے دھوپ ہو، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، ہم دن تو مناتے ہیں۔ سرائیکی صوبے کے حوالے سے آپ
مسئلہ یہ ہے کہ امام انقلاب مولانا عابد اللہ سندھی نے فرمایا تھا کہ کسی بھی قوم کے خطے کو صوبہ کو نہ ان کی بہت بڑی توہین ہوتی ہے. یہ صوبہ نہیں ہے، یہ ملک ہے، لیکن خاکم بدن چونکہ ہم ریاست پاکستان کا حصہ ہیں، اسی جبر کے دور میں ہم اسی آئین کی پیروکاری کرنے پر مجبور ہیں، تو اس حوالے سے ٹھیک ہے ملک نہ صحیح ایک صوبہ ہی صحیح. تو اس صوبے کو اپنی صوبے کی حیثیت دینے میں کیا چیزیں مانے ہیں، کیا وہ مفادات ہیں جو آپ کو ایک خطہ جو کہ پوری طرح اپنے جغرافیکل حدود میں تمام تر لوازمات پورے رکھتا ہے، اپنے معاشی استحکام کے لیے اپنے تمام تر لوازمات پر پورا اترتا ہے، اپنی تاریخ کے حوالے سے، اولیاء کے حوالے سے، شعراء کرام کے حوالے سے، قلم کار اور ادیبوں کے حوالے سے اور انقلابیوں کے حوالے سے یہ زرخیز خطہ ہے. خود ہمارے امام انقلاب آپ کے سرزمین میں مدفون ہیں نین پور شریف میں. تو یہ ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو مانے ہیں. اور جب کوئی سیاسی پتہ کھیلنا ہوتا ہے تو اس وقت سرائکستان کا ایک نعرہ چل پڑتا ہے، اسمبلی کے ایوانوں میں اس کی گونجنے لگتی ہے. جب وہ مفادات نکل جاتے ہیں تو پھر وہ اڑن شروع ہو جاتے ہیں. کیا ماجرا ہے، کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں، لب کشائی بھی کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اہمیت نہ دینا یہ بھی اسی قوم کی تحقیر اور توہین ہوتی ہے. اس لیے سرائکستان ایک حقیقت ہے جو اپنا تاریخی پس منظر رکھتی ہے. سرائکستان ایک کرۂ ارض پر جیتی جاگتی تہذیب ہے جو کہ اپنا پس منظر رکھتی ہے. کوئی بندوق کے نوک کی زور پر ٹائی پہن کر فل سوٹ میں ملبوس آ کر عجیب و غریب متلون زبان بول کے اس کو منطقی انداز میں الجھا تو سکتا ہے، لیکن اس حقیقت کو اس کا باپ بھی مٹا نہیں سکتا. زمینی حقائق کو، سچ کو ختم نہیں کیا جا سکتا. جناب عبد المومن میمن صاحب کے ہم بے حد مشکور ہیں کہ آج انہوں نے ہمیں خصوصی وقت عطا کیا، دان کیا، اور ان کے ساتھ مختلف موضوعات پر بڑی فائدہ مند گفتگو جو ہے ماضی، حال اور مستقبل کے حوالے سے سننے کو ملی. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. پھر کسی اور نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہم ایک بار پھر اپنے بھائی سندھ سے تشریف لانے والے جناب عبد المومن میمن صاحب کے بے حد مشکور ہیں.